بسم اللہ الرحمن الرحیم 24واں پارہ۔ اس پارے میں زمر، سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ شامل ہے۔ زمر کے معنی جماعت اور گروپ کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے اتارا، جو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور تمہارا جوڑا تمہارے اندر سے بنایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا 8 قسم کے نر و مادہ چوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اللہ ناشکری کو ناپسند کرتا ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر حال میں، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہر شخص کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جنت اور جہنم والے گروہ کا تذکرہ آیا۔ جن لوگوں نے کفر کیا، گروپ کی شکل میں ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں پڑھی گئی؟ تو وہ کہیں گے آیا، لیکن ہم نے غفلت کی، ہم نے سنا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنت میں جانے والے گروہ کا تذکرہ کیا گیا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے جو داروغہ ہیں رضوان، وہ سلامتی پیش کریں گے اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ یہ لوگ جنت میں جا کر کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا مالک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی خالص عبادت کرو۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو حاصل ہوتا ہے، اور اگر انسان عبادت نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی باتیں غور سے سنتے ہیں، اسلامی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اور ان کی ہدایتوں پر عمل کرتے ہیں تو یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بڑی اہم بات فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تم سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مایوس مت ہو جاؤ، توبہ استغفار کرو۔ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ عام طور سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے جہنم کے مناظر کے ذریعے، جبکہ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، اور اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے کبھی بھی کسی حالات سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ عذاب آنے سے قبل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ عذاب جب آ جاتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ مشرکین کو دعوت دیتے ہیں، ان کے بتوں کی مذمت کرتے ہیں، ان کے بتوں کی بے بسی ظاہر کرتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ بتوں کو برا بھلا نہ کہو، وہ تمہیں پاگل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ سورہ مومن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت میں شروع میں حامیم سے آغاز ہوا۔ لگاتار تقریباً 7 سورتیں ایسی ہیں جن کو حوامیم سجدہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ، توبہ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اپنے ساتھ تم اپنے اولاد کو بھی اگر نیک بناتے ہو تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بچے اور والدین کو بھی جنت میں داخل فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ نیک اور صالح بیوی کے بھی جنت میں داخلے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور یہ کہتا تھا کہ وہ سیدھی راہ دکھا رہا ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی ڈال دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کی قوم سے ایک شخص تھا
جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو ستانا شروع کیا تو اس نے باضابطہ اعلان کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ایمان والا ہے۔ اس نے اپنے ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی دکھائی، اور اس نے بڑے مجمع میں کہا، کیا اس وجہ سے کسی کو پریشان کیا جائے، اس وجہ سے کسی کی بات نہ مانی جائے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا رب ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کی روشن آیات کو سن کر گھمنڈ نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتا ہے، دل حق قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، برے کام سے دور رہو، اچھے کام کرو، اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا دین پر ثابت قدم رہو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام رب کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اسی کے شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں مجھے صرف اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا معبود بس ایک ہے، اسی کی طرف رخ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، شرک سے دور رہو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مشرکین اور کفار قرآن سن کر کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس میں ایک بڑی نصیحت ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو سیکنڈوں میں ان چیزوں کو پیدا کر سکتا تھا، وہ کن فیکون کہتا اور سارا کام ہو جاتا ہے، لیکن زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے 6 دن کا وقت کیوں لگایا؟ اس سے اصل میں انسان کو یہ سبق دینا تھا کہ کوئی بھی کام وقار اور اطمینان سے کیا کریں، جلد بازی کیا کریں، اس لیے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔